मरियम नवाज साहिबा पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर अपने मुद्दे का हल खोजें। वो यकीन की बात है, वो हर एक शख्स जो भी उस शोबे पर हिम्मत करता, जो भी उस शोबे का चार्ज लेता, जो भी हल उठाता और वज़ीर आला पंजाब को भी कुछ करता। और अब मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो दरअसल उन्होंने बेशक हॉल में पहले दिन दाखिल की तो उनके हाथ में नवाज शरीफ की तस्वीर और आज जब उन्होंने हल्फ उठाया है बतौर वज़ीर आला पंजाब, पहली खातून वज़ीर आला पंजाब के, तो उन्होंने सारा क्रेडिट जो है वो मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा अपनी वालिदा को और इसके पीछे नवाज शरीफ साहब की हिदायत थी कि आज आपने अपने वालिद के लिए अपनी वालिदा की तस्वीर को उठाना है, उन्हें तारीफ पेश करना है। मरियम नवाज साहिबा पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर अपने मुद्दे का हल खोजें और उसके बाद उनकी तरफ से आप खेल में है कि उन्होंने जिस आज़म का और जिस इरादे का, जिस विजन का इजहार किया है, वो रूटीन की बात है। वो हर एक शख्स जो भी उस शोबे पर हिम्मत करता, जो भी उस शोबे का चार्ज लेता, जो भी हल्फ उठाता बतौर वज़ीर आला पंजाब से भी कुछ करता है। और अब मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो दरअसल उन्होंने बेशक हॉल में पहले दिन दाखिल की तो उनके हाथ में नवाज शरीफ की तस्वीर थी और आज जब उन्होंने हल्फ उठाया है बतौर वज़ीर आला पंजाब, पहली खातून वज़ीर आला पंजाब के, तो उन्होंने सारा क्रेडिट जो है वो मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा अपनी वालिदा को दिया है। यकीनी तौर पर इसके पीछे नवाज शरीफ साहब की हिदायत थी कि आज आपने अपने वालिद के लिए अपनी वालिदा की तस्वीर उठाना है, उन्हें तारीफ पेश करना है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो जो हमारी नई जनरेशन आई है पॉलिटिक्स की, खा वो बिलावल भुट्टो हों, खा वो मरियम नवाज हो, खा वो आसफा भुट्टो हों, तो तमाम के तमाम लोग जो हैं ये अपने पीछे अपने बुजुर्गों की वो कुर्बानियों का एक क्रेडिट लेकर चल रहे हैं। गोया कि मेहनत उन्होंने की थी, कुर्बानियाँ उन्होंने दी थी, खा वो शहीद भुट्टो साहिबा हों, खा वो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या फिर वो मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा हों, लेकिन इनके जो समर है वो इनकी औलाद की शक्ल में सामने आ रहा है। एक बड़ी डिबेट है, एक बड़ी बहस है कि सियासी खानदानों ने अपने ही लोगों के अंदर, अपने ही सियासी जानशीनों के अंदर आकर इसको क्यों बांध रखा है, लेकिन ये बरसगीर की सियासत का खासा है और यहाँ पर जो लोग हैं वो इसी तरह से अपने लीडर्स का इंतखाब करते हैं। वही इमरान खान जिसके बारे में समझा जा रहा था कि वो अपनी सियासी मौत खुद मर जाएंगे क्योंकि जिस तरह से इकॉनमी उस वक्त डाउन हो गई थी और जिस तरह से माइनस में इकॉनमी चली गई थी, पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेट और तन्हा नज़र आ रहा था। फिर ये हुआ कि जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और उन्होंने जिस तरह से अपना केस आवाम के सामने पेश किया, उसके बाद तो इमरान खान जो है वो आज तक ऐसा लग रहा है कि वो किसी के हाथ में नहीं आने वाला। ऐसा लग रहा है कि वो जो मकबूलियत की हदें हैं वो पार कर चुका है। आप किसी महफिल में जाएं, किसी डिबेट का हिस्सा बने, किसी ऑफिस में चले जाएं, किसी चौपाल में चले जाएं, किसी चाय खाने पर चले जाएं, आपको इमरान खान के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता है। इमरान खान के जो लोग हैं जिन्होंने उसे वोट किया है, जो आज फॉर्म 45 के ऊपर जीते हुए अपने आप को क्लेम करते हैं और कहते हैं कि फॉर्म 47 के ऊपर हराया गया है, जब आप उन वोटर्स, उनके सपोर्टर्स से पूछते हैं कि आपने इमरान खान को वोट क्यों किया है, तो उनके पास कुछ ठोस जवाब नहीं होता है। वो ये समझते हैं कि जनाब वो तो बहुत पॉपुलर है। वो है कि कोई शख्स पॉपुलर हो तो देखा देखी लोग उसको वोट कर सकते हैं कि जनाब ये पॉपुलर है, इसकी कोई वजह हो। नवाज शरीफ ने 90s के अंदर हमने ये देखा था कि जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो कि वफाक के अंदर वज़ीर आज़म थी और यहाँ पर वो वज़ीर आला थी और फिर उन्होंने जिस किसी की कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स की, कभी पंजाब और पंजाब बना दिया, कभी कहा मैं पंजाब का टीवी ज़्यादा कर दूँगा, कभी उनको वहाँ पर लेने नहीं जा रहे थे एयरपोर्ट के ऊपर, तो पंजाब की आवाम ने ये समझा कि ये तो बहुत बड़ा लीडर है। यानी पंजाब के अंदर जो शख्स भड़क लगाता है, जो सुल्तान राही बन जाता है, जो ललकारता है,
اس کو یہاں کے عوام اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے بھی اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو سب سے طاقتور ادارہ ہے، جو سب سے طاقتور حلقہ ہے، جب اس کو للکارا ہے تو پنجاب کے عوام نے اسے کندھوں پر اٹھا دیا ہے۔ گویا کہ خواہ آپ کی کارکردگی ہو نہ ہو، خواہ اپنے عوام کو غریبی سے، اس کے دلدر سے دور کیا ہو یا نہ کیا ہو، خواہ آپ نے اپنے منشور پر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، خواہ آپ نے IMF کے پاس جانے سے بہتر ہے خودکشی کر لوں گا پر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اگر آپ نے بڑک مار دی ہے، اگر آپ نے للکار دیا ہے تو بس یہی کافی سمجھا جائے گا۔ تو یہ پنجاب کی عوام کی سائیکی ہے، اور پنجاب جو ہے وہ 12.5 کروڑ لوگوں کا ایک صوبہ ہے۔ جو پنجاب جیت جاتا ہے وہ پاکستان جیت جاتا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں پاکستان کی سیاست کا یہ جو ایک صورتحال ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور اس تناظر میں ہمارے ہاں جو سیاست ہے وہ 1947 کے بعد سے لے کر آج تک، چاہے 76 برس گزر گئے ہو، چاہے 77 برس گزر گئے، پنجاب کے عوام نے اپنا جو انداز ہے اور انداز سیاست اور اپنی سوچ کو نہیں تبدیل کیا ہے۔ جہاں پر جو شخص جتنی بڑی بڑھت مارے گا وہ اتنا بڑا لیڈر بن جائے گا۔ جہاں کام کی اور کام کے حوالے سے، آپ مسائل کے حل کے حوالے سے وہ اس کے اوپر بھی سودے بازی کے تیار ہیں کہ وہ کہیں گے ہماری گلی کی سڑک بنوا دو تو ووٹ مل جائے گا، وہ کہیں گے نلکا لگوا دو تو ووٹ مل جائے گا، یعنی وہ اپنا ووٹ بھی کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور لیکن پسند اسے کرتے ہیں جو کہ سلطان راہی، جو کہ مصطفیٰ قریشی انہیں نظر آتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو آپ کو پتا ہے کہ جب مولا جٹ میں انٹریز ہوتی تھی تو کس طرح سے بڑھ کے لگا کرتے تھے لوگ، وہ اپنی سیٹوں کے اوپر اچھل جاتے تھے، یعنی اس قدر جذباتی ہو جاتے تھے۔ تو یہ اس سائیکی ہے، اس سائیکی میں کب ٹرانسفارم ہونا ہے، کب لوگوں کے اندر وہ شعور آنا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھ سکیں، وہ لوگوں کا صحیح معنوں میں ایک انالیسس کر کے اس کے بعد ووٹ کر سکیں۔ تو اسی کا فائدہ وہ حلقے اٹھا رہے ہیں جو کچھ بھی ہو جائے تو ان کی حکمرانی قائم رہتی ہے اور سیاستدان محض کٹ پتلیاں بنے رہتے ہیں۔ اور اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ بھائی پنجاب کے اندر تو جتنی اسٹرانگ اپوزیشن ملے گی PMLN کو تو یہ کہاں وہ کام کر سکیں گے، انہیں تو ہر وقت اسی کے ساتھ نمٹنا پڑے گا۔ لیکن وہ اپوزیشن جو کہ اس کے باوجود کہ پشاور ہائی کورٹ سے ان کے نامزد وزیر اعلیٰ کو راہداری کی دیر بھی ملی تھی، وہ اس امیدوار کو پنجاب اسمبلی کے اندر تک نہیں لا سکے، وہ اپوزیشن کیا کر گئی۔ اور ایک ایسی صورتحال میں کہ جب اس پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو سزائیں ہو چکی ہیں اور ابھی اس کے کیسز عدالتوں میں لگنے ہیں، اور عدالتوں کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ جس قسم کا تعصب موجود ہے عوام کے اندر، تو کیا PTI کو اس کے احتجاج کو، اس کی تنقید کو، اس کی جانب سے ایک اسٹرانگ جو ویو پوائنٹ رکھنا ہے اس کو مینیج کرنا کوئی مشکل ہوگا؟ اور مریم نواز کے ساتھ جو لوگ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں کیا وہ مستقل طور پر کھڑے رہیں گے؟ آپ اگر دیکھتے ہیں تو PMLN کو جو کاری ضرب اس الیکشن میں لگی ہے کہ وہ جو اس کی ایک اعتبار سے کہیے کہ اگر ہڈی ٹوٹی نہیں ہے ٹانگ کی تو وہ ایکسپوز ضرور ہوگی، اور وہ کاری ضرب لگی ہے PMLN کے ووٹ بینک پر، PMLN کی مقبولیت پر۔ اور اگر آئندہ PMLN نے صحیح طور پر تعاون نہ کیا اور اس مرضی و منشا کے مطابق نہ چلی تو پھر ممکن ہے کہ تمہاری داستان داستان ہونے والا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ سارا تناظر جو ہے، یہ جو ساری بنا چوکڑی ہے، یہ جو سارا سیاسی شطرنج کی چال ہے، یہ جو شطرنج کے اوپر جو بساط بچھی ہوئی ہے، اس کا مالک کوئی اور، اس کو چلانے والے کوئی اور ہے۔ یہ صرف قیادیں ہیں، وہ کبھی عمران خان کی شکل میں، کبھی نواز شریف کی شکل میں۔ ایون بینظیر بھٹو صاحبہ نے جب 88 میں پہلی اسپیچ کی وہاں پر اور ضیاء الحق کے خلاف انہوں نے پاکستان آنے سے قبل لندن میں خطاب کیا، تو مجھے شاہد ندیم صاحب جو PTV کے مشہور پروڈیوسر اور GM رہے، انہوں نے ایک انٹرویو میں مجھے بتایا تھا کہ ہم یہ سب، اور وہ بھی اس وقت ایگزائل میں تھے، جلاوطنی میں تھے، اور ان کے اوپر بھی ماشاء اللہ کی جانب سے جو سختیاں ہوئی تھی اس کی وجہ سے وہ ملک سے فرار تھے اور وہاں پر بیٹھ کر وہ چیزیں رپورٹ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے جب بینظیر بھٹو کی وہاں تقریر سنی
تو انہوں نے واپس آ کر میک نیوز کے لیے، جو پاکستان کا میک نیوز تھا، اس کے لیے لکھا کہ بے نظیر بھٹو سے جس قسم کے خطاب کی توقع تھی وہ خطاب سننے میں نہیں آیا، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ کمپرومائز کر چکی ہے ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ۔ تو اگلے دن بے نظیر بھٹو صاحبہ نے انہیں بلا لیا اور ان سے کہا کہ یہ تم نے کیا لکھ دیا ہے؟ تو شاہ ندیم صاحب نے کہا جو میں نے فیل کیا ہے، جو میں نے وہ لکھا ہے۔ ہم ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی سے اس قسم کی کمپرومائز اسپیچ کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ پشتوں کے پشتے لگا دیں گی، لیکن آپ نے وہ اسپیچ نہیں کی ہے جس سے عوام کو آپ سے توقع تھی۔ تو کہتے ہیں شاہ ندیم کے بیٹے بھٹو کے خاموش نہیں، اور پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ ٹھیک کہتا ہے، اور میری جو آپ آڈیو اور ویڈیو کی کیسٹس ریلیز کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے کیا خطاب کیا ہے، اس کو روک دیا جائے۔ گویا کہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو کی بھی اگر ایک میں پاکستان میں انٹری ممکن ہو سکی تھی تو اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے ساتھ معاملات طے کرنے کے بعد ہو سکتی تھی۔ ایون 2005-6 میں بھی جب ان کی انٹری ہوئی تھی تو وہ NRO کی ایک گونج جو ہے وہ سنائی دی تھی، وہ جس سے نواز شریف نے بھی فائدہ اٹھایا تھا کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کا وہی حال ہے جو کہ کسی وقت کسی شاعر نے کہا تھا کہ کناروں سے نکل سکتی ہیں کر کے مضطرب موجیں، انہیں ساحل سے ٹکرانا ہے اور پھر لوٹ جانا ہے۔